الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأ وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پروقار ذی وقار شاندار میلاد سید الابرار و جشن مدنی سرکار شہ نشین پہ جلوہ فروز آپ کے شہزادگان مخدومان گرامی و جمیع سادات کرام علماء ذوی الاحتشام حفاظ کرام شہر موروی اور آس پاس کے ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے آگے سے لے کے پیچھے تک ٹھاٹھے مارتے ہوئے انسانی سیلاب کے مانند میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگ بھگ 3 سال کے بعد اس پورے کووڈ کال کے بعد یہ موقع میسر آیا ہے کہ ایک بار پھر آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل ہو رہی ہے اور موربی سے تو ایک ایسا تعلق ہو گیا ہے اور بالخصوص یہ ہمارے برادران گرامی حضرت مخدوم زادہ سید عبدالرشید باپو اور سید صدیق باپو سید سکندر باپو اور اس پورے خاندان سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آ گیا یہ حسن اتفاق ہے یہ بھی جیلانی ہیں ہم بھی جیلانی ہیں
بس مولا اس نسبت پاک کو سلامت رکھے۔ ہمارے سید فاروق باپو جب سے میں کاٹھی آواڑ کے اس خطے میں آ رہا ہوں، کہیں بھی پروگرام ہو، اپنی ساری مصروفیت تر کے تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ چندر پور ہو یا سورج پور ہو۔ بہرکیف حضور کے میلاد کا جلسہ ہے، میلاد پاک کا جلسہ ہے، اور کئی بار ہم نے میلاد پڑھی بھی، سنی بھی، سنائی بھی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن آج ایک خاص عنوان کے تحت میں حاضر ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف میلادی ہی کی برکتیں نہیں، کچھ اور بھی لے کے اٹھے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو ہو تبھی تو جلسے کا مزہ ہے۔ آج ہر کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سنی، چاہے وہ سینہ پیٹے یا سینہ روکے، چاہے وہ سنت پہ چلے چاہے وہ بدعت پہ، سب کہتے ہیں وی آر اہل سنت، ہم سنی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج اس انتہائی مرکزی اور ذمہ دار اسٹیج کے سامنے میں فکر امام احمد رضا جو بڑی قیمتی ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں اور بتا دوں کہ سنیت کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے لیے 1.5-2 گھنٹہ نہیں، بہت کئی رات چاہیے، لیکن خاص چیز What does mean by سنیت؟ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد والا شان ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی۔ اللہ پاک خود نہیں فرما رہا، اپنے محبوب سے فرما رہا، محبوب آپ فرما دیں۔ You must tell the people، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک سادھارن منشیہ ہوں، عام بشر ہوں، میری جانب اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس آیت کے اندر تو اس میں 2 پہلو ہیں۔ کتنے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی ہے۔ اور میں آپ سے صرف 10 منٹ مانگ رہا ہوں، just only 10 minutes۔ سمجھ میں آوے تب بھی سبحان اللہ کہیے، نہ آوے تب بھی سبحان اللہ کہیے، صرف 10 منٹ۔ اگر سمجھ میں آ جائے تب تو بونس ہے، لیکن یہ 10 منٹ آپ کے لیے نہیں ہوئی، جو علماء بیٹھے سادات بیٹھے ان کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر انہی کی رہنمائی سے میں آگے جب بڑھوں گا تو جو فیکٹریوں میں ٹھیلا چلاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے گا۔ بس just give me the 10 minutes only۔ اس آیت میں آپ نے 2 پہلو دیکھیں، ایک پہلو فضیلت کا اور ایک پہلو مثلیت کا ہے۔ میری طرف دیکھیں، 10 منٹ کا مطلب یہ نہیں کہ 10 منٹ کی چھٹی ہو گئی، ٹرائی ہو سکتا ہے 30-40% بھی سمجھ میں آ گیا تو مزہ آ گیا۔ اس آیت میں 2 الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں، الگ الگ درشٹی کوڑ ہیں، الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق فضیلت سے ہے، کس سے؟ اور ایک کا تعلق مثلیت سے۔ چلیے فضیلت اور مثلیت ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کیچ کر پائیں، تو میں آئیے ہندوستان میں ہوں تو ہندی میں سمجھا دوں۔ ایک پہلو کا تعلق مہانتا سے، اب تو کیچ کیا کہ مہانتا سے، اور ایک کا تعلق سمانتا سے۔ اب بھی اگر نہیں سمجھ پائے تو میں سوچوں گا میں پھر کیوں آیا ہوں۔
دو الگ الگ درشٹیکون، الگ الگ پہلو ایک آیت ہے. اور یہ جانتے چلیے کہ مہانتا کا تعلق نیچے سے اوپر جانے سے، ٹو گو اپ، اس کا مطلب مہانتا کی بات ہے. اور اوپر سے نیچے آنے کا تعلق سمانتا سے. جیسے میں ایک مثال دوں، دو آنکھ آپ کے پاس بھی ہے، دو آنکھ جو ہے وہ ہمارے صدیق بابا کے پاس بھی ہے. دو کان آپ کے پاس بھی، دو کان بابا کے پاس بھی. ایک منہ آپ کے پاس بھی، ایک منہ ان کے پاس بھی. دو ہاتھ آپ کے پاس بھی، دو ہاتھ ان کے پاس بھی. تو ان چیزوں میں بابا اور آپ میں سمانتا، سملیرٹیز. لیکن ان کی رگوں میں غوث اعظم کا ڈی این اے، فاطمہ زہرا کا خاندان ہے. یہ سمانتا والی بات نہیں ہے، یہ مہانتا والی. یہ وہ بات ہے جس نے بابا کو آپ سے الگ کر دیا کہ آپ انسان تو ہیں مگر ان کی طرح نہیں، یہ کچھ الگ ہے. آپ اگر وشوسنیہ ہیں تو یہ اوشوسنیہ ہے. انکریڈیبل، آؤٹ سٹینڈنگ، فینومینل. ایسے اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو وہ دونوں پہلو چھپے ہوئے ہیں. پہلا جو ٹکڑا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اس کا تعلق سمانتا سے. نبی سے کہا جا رہا محبوب آپ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مطلب جیسے تم انسان ویسے میں انسان، جیسے تم بشر ویسے میں بشر، جیسے تم مانس ویسے میں مانس، جیسے تم باپ بیٹے والے میں بھی باپ بیٹے والا، میں بھی انسان تم بھی انسان، تمہیں بھی بھوک لگتی مجھے بھی بھوک لگتی. یہ سمانتا. لیکن فرق یہ ہے تم بازو کی خبر نہیں رکھتے، اور میرا عالم یہ ہے کہ مجھ پہ وحی الہی کا نزول ہے. کلیئر ہوا نا؟ نبی ہونے کے لیے دونوں ہونا ضروری. ہاں، اگر ہم نبی کی مہانتا مانے اور سمانتا نہ مانے تو وہ نبی نہیں خدا ہو جائے. توجہ کے ساتھ، بھاری بات ہے لیکن کیچ کیجئے. ہم نے نبی کو لاجواب مانا، بے مثال مانا، آؤٹ سٹینڈنگ مانا، مگر اپنے طرح انسان نہیں مانا تو پھر معاذ اللہ خدا مانا. تو نبی میں مہانتا بھی ضروری، نبی میں سمانتا بھی ضروری. اگر ہم نے نبی کے لیے صرف سمانتا مانا، سمانتا مثلیت ہی مانا تو پھر نبی اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ تو مہانتا مانا، سمانتا نہیں مانا تو خدا مانا. سمانتا مانا، مہانتا نہیں مانا تو اپنے جیسا مانا. اور جس نے نبی کو نبی مانا اس نے مہانتا بھی مانا، سمانتا بھی مانا. تو سنیت نام مصطفیٰ کی مہانتا کو بھی مانو، سمانتا کو بھی مانو. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ آئیے میں کیونکہ پڑھا لکھا ہے ماحول ہے تو کچھ اور بھی کلیئر کر دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ابھی جو میں نے آپ سے 10 منٹ لیا ہے اس میں بہت منٹ باقی ہے. ہاں توجہ چاہوں. مہانتا اور سمانتا یہ کلیئر ہو گیا. اگر یہ سمجھ جاؤ یہ پٹری ہے، اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر ٹرین چلاؤ گے کیسے؟ مہانتا اور سمانتا کی جہت سے، مہانتا اور سمانتا کے درشٹیکون سے، پرسپیکٹیو سے، نبوت کے تعلق سے جو عقیدہ بنا وہ کل 5 الگ الگ فرقوں میں بڑھ گیا. مہانتا اور سمانتا کے درشٹیکون سے نبی کا جو تصور ہے وہ 5 الگ الگ مکتب فکر میں بڑھ گیا، 5 الگ الگ وچار دھاراؤں میں. اور میں چاہتا ہوں یہ 5 سمجھ کے آج یہاں سے اٹھو. پہلی وچار دھارا کافروں کی ہے. کس کی؟ بولیے، ہاں ذرا منہ کھولیے. کافرین کی.
ان کا حال یہ ہے کہ یہ نبی کی مہانتا کو نہیں مانتے، صرف سمانتا کو مانتے ہیں، یعنی مہانتا کا انکار کرتے ہیں اور سمانتا کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ وہ نبی کی مہانتا ہی کو نہیں مانتے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے اپنے نبی کی مہانتا کا انکار کیا اور کہا یا نوح قد ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں ایک سادھارن منوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، مہانتا کا انکار کر دیا۔ جیسے انبیاء ما سبق کی وہ امتیں جنہوں نے اپنے نبی کی توہین کی، قوم عاد نے اپنے نبی کی توہین کی، قوم سمود نے اپنے نبی کی توہین کی، قوم لوط نے اپنے نبی کی توہین کی، انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں بولے؟ تو پہلا فرقہ جو ہے وہ کافرین کا ہے، جو نبی کو تو دیکھا لیکن نبی کی مہانتا کا انکار کر دیا، صرف سمانتا کو مانا۔ کافرین، ان سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو کا موضوع بھی نہیں۔ آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بچار مشرکین کی، کس کی؟ زور سے بولو۔ مشرک سمجھے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کا پارٹنر مانے، شریک مانے، اللہ جیسی صفت، اللہ جیسی طاقت کسی غیر اللہ میں مانے، وہ کیا ہے؟ زور سے بولو، مشرک ہے۔ تو پہلا تو کافرین، دوسرا مشرکین کی وچار دھارا۔ مشرکین کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی مہانتا کا تو خوب اقرار کرتے ہیں، سمانتا کا انکار کرتے ہیں۔ مہانتا مانتے ہیں، سمانتا نہیں مانتے۔ یاد رکھیے میں ان مشرکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں نبی کا تصور ہے، وہ میری بحث سے باہر ہے، جن کے ہاں نہ نبی کا نام ہے نہ پیغام ہے، تو اس سے مکس نہ کیجیے گا۔ نہ نام ہے نہ نبی کا پیغام ہے، وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی نہیں۔ جہاں نام ہے پیغام نہیں ہے، میں ان مشرکین کی بات کر رہا ہوں، جیسے یہودی، عیسائی اور ان جیسی قوم، انہوں نے نبی کی مہانتا کو مانا، خوب مانا، سمانتا کا انکار کیا۔ عیسائیوں نے تو ایسا انکار کیا کہ اللہ کے نبی ہی کو اللہ کا بیٹا مانا۔ قرآن پاک میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم دونوں کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں۔ تو مشرکین سے کیا چوک ہوئی؟ یہ مہانتا تو مانتے ہیں، آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مہانتا تو مانتے ہیں، سمانتا نہیں مانتے، یہ بھی بیکار ہے۔ آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا گروہ، کون سا؟ تیسرا سیکٹ، یہ مذبذبین کا ہے، کنفیوز لوگ، کبھی مہانتا کو مانتے ہیں، کبھی سمانتا کو مانتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ۔ تھوڑا مسکراؤ تاکہ لگے حضور کا میلاد ہم منائیں۔ کنفیوز مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافقین ہیں۔ وہ کبھی ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں ہم ادھر، تم جدھر دو پیسے کا فائدہ ادھر، مذبذبین ہیں۔ آج کی زبان میں پچھلے 5-6 سال سے بہت سننے میں آ رہا ہے ایک لفظ، وہ بھی کہہ سکتے ہیں صلح کلی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ بھی ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ 3 سیکٹ ہو گئے، بولیے آپ لوگ تو ایسا شرما رہے ہیں جیسے سسرال میں بیٹھے ہیں، تو بولتے رہیے۔ 3 ہوئے نا، پہلا بولیے کافرین، بولیے
میں نے وعدہ تو کیا ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے لیکن واقعی سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ کافرین، ان کا حال یہ ہے کہ یہ مہانتا کو نہیں مانتے، سمانتا کو مانتے۔ دوسرا، ماشاءاللہ، یہ مہانتا کا اقرار کرتے ہیں، سمانتا کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا، مذبذبین، دھلم الیقین، یہ مہانتا اور سمانتا دونوں میں کنفیوز ہے۔ اب آئیے چوتھا فرق مداہنین کا ہے۔ کس کا؟ آسان کر دوں، گستاخوں کا، بےہودوں کا، بدتمیزوں کا، کردار کشی کرنے والوں کا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ جو مداہنین ہیں، یہ سمانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، بس صرف فارمیلٹی کے طور پہ مہانتا مانتے ہیں، مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اور جب بات سمانتا کی آتی ہے تو اپنے ہر جلسے میں، ہر اجتماع میں، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کر کے صرف سمانتا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے ملا جی اتنا سمانتا ارے کچھ مہانتا بھی تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں، کہاں ہم ڈینائی کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھا فرقہ جو ہے گستاخوں کا، مداہنین کا، یہ مہانتا کا انکار نہیں کرتا، صرف ایکسپٹ کرتا ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہر جگہ گلی گلی جا کر سمانتا کا پرچار کرتا ہے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کیچ کر لیا ہوگا یہ چوتھے کون۔ میں ان کا نام لے کر کے اتنی مبارک محفل میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، بس کیچ کر لو وہی کافی ہے۔ اب آئیے last but not the least، پانچواں طبقہ، پانچواں، پھر سے میں دہرا رہا ہوں تاکہ ایک دم سبق جیسے یاد کرایا جاتا ویسے یاد ہو جائے۔ پہلا کیا ہے؟ کافرین، یہ مہانتا کا انکار کرتے ہیں، سمانتا کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا، مشرکین، یہ مہانتا کا اقرار کرتے ہیں، سمانتا کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرا، مذبذبین، یہ مہانتا اور سمانتا دونوں میں جو ہے کنفیوز ہے۔ چوتھا، مداہنین، ان کا اونچے پیجامے اور لمبے کرتے والوں کا، یہ تو میں نے ان کا نام نہیں لیا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ چلیے مسکرا کے جب پھر ان کا حال یہ ہے کہ یہ مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں اور پوری طاقت سے سمانتا کا اصرار کرتے ہیں۔ ان کے جلسے میں، اجتماع میں صرف مثلیت اور صرف سمانتا کی باتیں کی جائیں گی۔ سیرت النبی کا جلسہ کریں گے، میلاد النبی کا، کیونکہ میلاد کا کریں گے تو مہانتا کا چرچا کرنا پڑے گا، تو یہ سمانتا میں رہتے ہیں۔ اب آئیے پانچواں، تنہا وہ فرقہ جو جنتی ہے۔ پہلا کافرین کا، دوسرا مشرکین کا، تیسرا مذبذبین کا، چوتھا مداہنین کا، اور پانچواں مومنین کا۔ مومنین کا یہ یعنی ہم لوگ، ہم دیکھیے گا توجہ سے، ہم سمانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور انسان نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کے بیٹے یا کسی کے بابا نہیں ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم سمانتا کا صرف، جیسے وہ مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم صرف سمانتا کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جب بات مہانتا کی آتی تو شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا کر مہانتا کا اعلان کرتے ہیں، اور بوانگے تو حل کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ مہانتا کا ذکر نہیں کر رہے،
تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ سمانتا کا ذکر نہیں کرتے، ہم بھی کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ اپنی اپنی قسمت ہے، مہانتا کا چرچا ہم کرتے ہیں، سمانتا کا چرچا تم کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو، بنگال و بہار کے بارڈر پہ چند سال پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا دو گروہ میں، مومنین اور مداہنین کے بیچ میں۔ ہاں، مومنین اور مداہنین کے بیچ میں کیا ہوا تھا؟ بولیے، جملہ اڑ گیا۔ مناظرہ کیا ہوا تھا؟ یعنی اہل سنت اور اہل بدعت کے بیچ میں۔ رات کو دونوں گروہ کے مناظر پہنچ گئے۔ جو مداہنین کا گروہ تھا گستاخوں کا، اس کے جتنے مناظر تھے وہ رات بھر سمانتا کی دلیلیں ڈھونڈ رہے تھے، اور جو مومنین کا گروہ تھا وہ مہانتا کی دلیلیں ڈھونڈ رہا تھا۔ صبح 10 بجے جب اس مناظرے کے لیے پبلک اکٹھا ہوئی تو سنی عالم کھڑا ہوا، اس نے کہا اے گاؤں والو، اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کہ بتائیے۔ کہیں رات بھر یہ گروہ اس کوشش میں کتاب کھنگال رہا تھا کہ سمانتا کی دلیلیں نہیں، نبی ہماری طرح ہیں، ہماری طرح ہیں، اس کو ظاہر کرنے والی دلیل ملے، تو وہ سمانتا کی چیزیں ڈھونڈ رہا تھا، اور میں رات بھر اس میں لگا تھا کہ مصطفیٰ کی مہانتا کی دلیلیں۔ اے گاؤں والوں بتاؤ، میری رات اچھی گزری ہے، اس کی رات اچھی گزری؟ سب نے کہا حضرت آپ کی رات اچھی گزری، وہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے بنیادی فرق، جہاں وہ نہیں بتاتے، وہ آپ کو چراغ فاتحہ چلا چلی اس میں لے کے چلے جاتے ہیں درگاہ چراغی میں، یہ نہیں سنیت اسے کہتے ہیں جو نبی کی مہانتا کا اقرار کرے، پرچار کرے اور سمانتا کا صرف اقرار کرے، اسی کو سنی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت نام نبی کی فضیلت کا چرچا کرو اور ان کی مثلیت کا صرف اقرار کرو، ایکسپٹ کرو۔ یہ جو دو الگ الگ دشٹیکون بنے ہیں، اس دشٹیکون کی روشنی میں اگر قرآن کی کچھ آیتوں کا میں ایگزامپل رکھوں تو آپ کیچ کر لیں گے کہ کہاں مہانتا دیکھا جا رہا ہے، کہاں سمانتا دیکھی جا رہی ہے۔ پھر میں آتا ہوں اسی، میرا 10 منٹ پورا ہو گیا، پھر میں آتا ہوں اسی توجہ چاہوں۔ پہلا واقعہ، مقام صحبہ، حدیث سارے صحابہ نے نماز عصر ادا کر لی، کوئی بچا نہیں تھا، سب نے پڑھ لیا، حضور نے بھی پڑھ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو موقع نہیں ملا، کیونکہ حضور جناب مولا علی کے زانو پہ سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حدیث میں ہے حضور سو رہے تھے، میرا دل کہتا ہے وہ سو نہیں رہے تھے، وہ علی کا دل تو رہے تھے۔ دیکھیں میرے لیے ایسے بیٹھا رہتا ہے یا نماز کے لیے اٹھتا ہے؟ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، مولا علی نے کئی بار سوچا کہ چلو نماز پڑھ لوں، کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ لوں کہیں قضا نہ ہو جائے، لیکن دل میں خیال آیا کہیں خدا کو راضی کرنے میں مصطفیٰ کو ناراض نہ کر دوں، اور اگر نبی ناراض تو ان کا خدا بھی ناراض۔ نہیں اٹھے، وہی لیٹے رہے۔ آج کے ملا جی ہوتے اگر سمانتا کو فالو کرنے والے تو اٹھاتے، کہتے حضرت آپ خدا نہیں ہیں، نبی ہیں، کنارے بیٹھیے میں نماز پڑھنے گا، کیونکہ سمانتا ان کو ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ وہ علی تھے میرے دوست، اپنی نماز کو علی کی نبی کے لیے قربان کر دیا۔ پہلی بار مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کے قضا ہوئی تھی۔ مولا علی یہ غم برداشت نہ کر سکے، روایت میں ہے کہ وہ رونے لگے۔ حضور ابھی زانو پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں، علی رونے لگے۔ آنسو پلکوں سے چھلک کر کے خط علی سے گزر کے نیچے ٹپکا تو مصطفیٰ کے رخ و شمس پہ گرا۔
حضور کے چہرے پاک پہ علی کا آنسو گر گیا. آنسو کا گرنا تھا. نبی نے آنکھیں زور سے بولو کھول دی. آنکھیں کھولی تو دیکھا علی کی آنکھیں لال ہیں. مولا علی رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا مالک کیا ہوا؟ لماذا تبکی؟ کیوں رو رہے ہو؟ علی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. حضور دیکھیں سورج ڈوب گیا, پشچم کی طرف ڈوب گیا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سارے اصحاب نے نماز پڑھ لی تھی, میری عصر رہ گئی تھی کیونکہ میرے زانوں پہ آپ اپنا سر پاک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. میں نے سوچا کہ آپ کو جگاؤں, مگر آپ کی اطاعت نے مجھے ہمت نہ دی اور میں نے اپنی نماز دیکھتے دیکھتے قضا کر لی. اتنا سننا تھا. حضور کھڑے ہوئے. حدیث کے الفاظ گواہ ہیں میرے دوستو. سرکار کھڑے ہوئے, ہاتھوں کو بلند کر عرض کیا باری تعالیٰ تو گواہ ہے, تیرا نبی بھی گواہ ہے. ان علیاً کان فی طاعتک و طاعت نبیک فردد لہ الشمس. اے اللہ میرا علی, تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا, تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. آپ ذرا خیال کریں, نماز پڑھنا فرما برداری ہے یا چھوڑنا؟ زور سے بولیے. پڑھنا. اللہ کی بات ماننا نماز پڑھ کے ہے یا چھوڑ کے؟ بولیے. پڑھ کے. تو نماز پڑھنا فرما برداری. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. مطلب صاحب اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی جو مصطفیٰ کو بائی پاس کر کے خدا میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. نماز وہی مقبول ہے جو بواسطے مصطفیٰ, جس میں چہرہ کعبے کی طرف ہو, دل کعبے کی طرف ہو, وہی نماز مقبول ہے, ورنہ ابلیس کی مقبول ہو جاتی. تو آئیے ذہن کو پھر وہیں لائیے. اتنا کہنا توجہ چاہوں گا. سورت پلٹ آئے, اور یہ حدیث کھلے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے, بند مدرسے میں. سورج باہر نکل آیا, پلٹ گیا, وہ بھی پشچم سے. مولا علی نے مصلی بچھایا نماز پڑھنے. میں نے خیالوں کی دنیا میں, وچاروں کی دنیا میں, عالم خیال میں نے سورج سے پوچھا, مسٹر سورج ڈوبو گے کب؟ ڈوبو گے کب؟ سورج نے کہا اب یہ تو علی سے پوچھو ان کی نماز کب پوری ہوئی. کہا وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ کہا سن, پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا, سبھی کے لیے, تو ڈوبنے کا ٹائم پتا تھا. آج میں سبھی کے لیے نہیں, صرف علی کے لیے نکلا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور تاج العلماء, نعرہ تکبیر. صرف علی کے لیے نکلا ہوں, تو جب تک علی کی نماز نہیں پوری ہوگی میں ڈوبوں گا نہیں. علی تکبیر کہہ رہے ہیں, سورج نہیں ڈوب رہا. علی رکوع میں ہے, سورج نہیں ڈوب رہا. علی سجدے میں ہے, سورج نہیں ڈوب رہا. علی قعدے میں ہے, سورج نہیں ڈوب رہا. علی کی نماز جاری ہے, سورج نہیں ڈوب رہا. ذرا دیکھ مصطفیٰ پر اپنی نماز کو قربان کرنے کا رزلٹ دیکھ, کہ جب تک اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ جائے, جب تک علی نے اپنی نماز مصطفیٰ پہ قربان نہیں کی تھی, جب تک نہیں کی تھی, علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھا. اب اس میں دیکھیے درشٹیکون کا فرق. جو لوگ نبی کی مہانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں اور سمانتا کا پرچار کرتے ہیں, جب وہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں, انکار تو کریں گے نہیں حدیث, تو کہتے ہیں دیکھا
نبی کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے کیونکہ سمانتاؤں کے فالوور ہیں. نبی کی دعا اللہ قبول کرتا. نبی کی دعا اللہ کبھی نہیں ٹکراتا. نبی نے دعا مانگی تو سورج نبی کی دعا سے لوٹ آیا. ارے نادان، بے شک نبی کی دعا مردود نہیں ہوتی، مقبول ہوتی ہے. مگر ذرا دیکھ تو صحیح، تو دعا مانگ، تو ذرا ہاتھ اٹھا، دیکھے سورج کیا اس کی کرنیں بھی نہیں پلٹیں گی. یہ نبی کی مہانتا کی ادھر لب ہلا ادھر اللہ نے سب ہلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہی ایک واقعہ ہے مگر اس واقعے میں وہ نبی کی سمانتا بیان کر رہے ہیں، سنی مہانتا بیان. اسی فرق کو سمجھو. ایک واقعہ اور تاکہ سمانتا مہانتا کو اور کلیئر. آپ سنتے آئے ہیں، میں واقعہ نگاری بالکل مقصود نہیں، تیزی سے آگے بڑھوں گا. ہجرت کی رات کیا ہوا تھا؟ علی کو اپنے بستر پہ نبی لٹا کے چلے گئے. اب وہ ایک الگ چیپٹر ہے، کبھی علی کرنا ہوا تو کروں گا. لیکن باہر نکلے، کافروں کی گھات لگی تھی. 40 کافر، اپنی 80 آنکھیں. ہر کافر کے پاس 2 آنکھ تو 80 ہوئی نا. دروازے پہ ٹکی تھی، نبی نکلے تو ماروں، نبی نکلے تو ماروں. حضور نے کیا کیا؟ چند کنکریاں اٹھائیں، کافروں کے منہ پہ دے مارے. کافروں کو سب کچھ دکھ رہا تھا، صرف حضور نہیں دکھ رہے. سرکار گزر گئے، سرکار گزر گئے، کچھ نہیں دکھا. سرکار یہاں تو دعا نہیں ہے، آئیے توجہ چاہوں گا. سرکار گزر گئے، کافروں کو نہیں دکھے. کافروں کو دکھتے بھی نہیں ہیں، دکھتے بھی نہیں ہیں. اب اگر کوئی کافر کہے کہ نبی کے جلسے میں جو ہے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو سلام کے لیے، حضور کیوں کہاں میلاد میں آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک موجود ہے. لگی تھی گرو جی کو اثر چیلو تک. اب مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو دیکھیں، کنکری پکڑی کس نے؟ حضور نے. بولو، پھینکا بھی حضور نے، مارا بھی حضور نے. سرکار نے ہی اٹھایا، سرکار نے ہی پھینکا. سب نے دیکھا، برگ و ثمر نے دیکھا، شمس و قمر نے دیکھا، شجر و حجر نے دیکھا، خشک و تر نے دیکھا، بحر و بر نے دیکھا، سیم و زر نے دیکھا، لال و گوہر نے دیکھا، خود خیر البشر نے دیکھا کہ میں نے پھینکا. مگر قرآن کا فیصلہ سن، مصطفیٰ کی مہانتا دیکھ. فیصلہ سن، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محبوب، یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. نبی کے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے. اب اس سے بڑی مہانتا کیا ہے کہ جب نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مدنی سرکار، جشن عید میلاد النبی. کلیئر ہو رہا ہے؟ لیکن وہ لوگ جو نبی کی مہانتا کو نہیں، مہانتا سے مانتے ہیں، سمانتا کا پرچار کرتے ہیں، جب وہ اس حدیث کو جو کہ بخاری میں متفق علیہ یعنی مسلم میں بھی ہے، قرآن پاک میں ہے، وما رمیت، انکار کیسے کریں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھا نا، نبی کے پھینکنے سے تھوڑی نہ کچھ ہو. نبی اگر پھینکتے کچھ نہ ہوتا. نبی کے پھینکنے کو صرف دکھایا گیا ہے، پھینکا تو خدا نے. میں نے کہا یہاں دعا والا بہانہ نہیں ملا تو دوسرا میں نے کہا سن چاہے تو پھینک کے بتا. تو کنکری نہیں، تو پوری میزائل پھینک کے بتا. عزت رب کعبہ کی قسم، تیری پوری جماعت پھینکے کوئی ایک اندھا نہیں ہوگا. مصطفیٰ نے پھینکا تو سبق.
یہی تو میرے مصطفیٰ کی مہانتا ہے۔ اب جب اس حدیث کو سمانتا والے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ خدا نے پھینکا، خدا نے پھینکا، خدا نے پھینکا۔ اور جب ہماری طرح مہانتا والے جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ نبی کا پھینکنا، کہ پھینکا نبی نے اور خدا نے کہا میں نے پھینکا۔ تو یہ میں دو ہی مثال، کیونکہ وقت کم ہے، کلیئر ہو گیا کہ کیا مہانتا ہے اور کیا سمانتا ہے، اور اس پرسپیکٹیو میں، اس درشٹیکون سے دو فرقوں میں کیسا فرق نظر آتا ہے۔ ایک سمانتا والا جسے ہر جگہ سمانتا نظر آتا ہے، اور ایک مہانتا ہے جسے ہر جگہ مہانتا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں نبی وہی جس میں سمانتا بھی ہو اور مہانتا بھی ہو۔ اگر سمانتا کو مانا مہانتا کو نہیں مانا تو میں بول چکا ہوں، اسے اپنی طرح ماننا پڑا، اور مہانتا کو مانا سمانتا کو نہیں مانا وہ بھی بول چکا ہوں، اسے خدا ماننا پڑے گا۔ ہم نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے اور نبی کو خدا بھی نہیں مانتے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ فرما، توجہ، you tell the people، میں نہیں کہوں گا، آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے اللہ تو نے خود کہا کیوں، کہلوایا کیوں ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ یہ محبوب سے کیوں کہلوایا؟ اس کو یوں سمجھو، ایک مرید نے مجھے دعوت دی اور کہا حضرت چلیے میرے جھوپڑے میں، کل دعوت ہے، جو بھی روکھی سوکھی جوار باجرے کی روٹی اور چٹنی ملے گی کھا لیجیے گا۔ میں اس کے گھر گیا، دیکھا محل، جھوپڑا نہیں محل، بڑی بڑی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی۔ جب دسترخوان بچھا تو دیکھا کہاں کی سوکھی اور کہاں کی روٹی، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بریانی بھی ہے، بالکل ڈیلیشیس، اتی سوادشٹ ونجن۔ میں نے کہا یار یہ تو یہ کہہ کے لایا تھا میرے جھوپڑے میں چلیے جو روکی سوکھی ہوگی کھا لیجئے گا، اور اس کا جھوپڑا ایسا کہ میرا کھوپڑا ہل گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ خاکساری انکساری کر رہا ہے، کسر نفسی۔ یہ اس کا بڑکپن ہے کہ بڑا ہو کے اپنے کو چھوٹا بتا رہا۔ ایک اور مرید تھی، اس نے بھی دعوت دی کا حضور چلیے میری جھوپڑی پہ جو بھی روکی سوکھی ہوگی کھا لیجیے گا۔ میں بہت خوش ہو کے گیا کہ شاید ویسے ہی جھوپڑا اس کا بھی ہوگا۔ گیا تو واقعی جھوپڑا، واقعی جوار باجرے کی روٹی اور لہسن مرچے کی چٹنی۔ میں نے کہا یار یہ جو بول کے لایا وہی ہے۔ پھر سوچا ٹھیک ہی تو ہے، اس نے جھوٹ کہاں کہا؟ پہلے والے نے جو کہا وہ خاکساری ہے، دوسرے والے نے جو کہا وہ سچ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری مثال، میں اپنے آپ کو اگر 1000 بار کہوں نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، نورانی ان پڑھ ہے، آپ مانو؟ اب کہو گے یار یہ کیا ہو گیا بابا کو؟ 8 سال کی عمر سے مدرسے میں پڑھے، 24 سال تک پڑھتے رہے، جاہل ہے؟ یہ خاکساری کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت یا میرے بڑے ابو حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام ایک بار کہہ دیں کہ نورانی جاہل ہے تو پھر میرے لیے سند ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بڑا جب اپنے چھوٹے کو چاہے جاہل کہے یا گدھا کہے، کچھ بھی کہے، تو اس کے لیے سند ہو جائے گی، سند ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے نے چھوٹے کو کہا، سرٹیفیکٹ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چھوٹا اپنے کو 1000 بار کہے گا، کوئی جاہل نہیں مانے گا، بڑا ایک بار کہے گا جاہل مان جائے گا۔ ارے تم بھول گئے مکے کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے
نبی نے ابو جہل کہہ دیا تو دنیا ابو جہل. تو بڑا جب اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جاتی ہے. چھوٹا چاہے 1000 بار کہے اس کے لیے کوئی سند نہیں, کیونکہ وہ خاکساری ہے. اللہ پاک یہی تو فرما رہا, اے محبوب میں تیرا رب, تیرا خالق, تیرا مالک, تیرا محب, تجھے بنانے والا. اگر میں نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کی طرح بشر ہو تو سند ہو جائے گی, اس لیے میں نہیں کہوں گا, تم کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھے, لوگ انکساری سمجھے, تواضع سمجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرا رسول خاکساری کر رہا ہے, میرا رسول انکساری کر رہا ہے, میرا رسول تواضع کر رہا ہے. میں کہوں گا ارے جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جود و نوال ہو تو میں بیان کروں, امامت ہو تو میں بیان کروں, قیادت ہو تو میں بیان کروں, رسالت ہو تو میں بیان کروں, نبوت ہو تو میں بیان کروں, شرافت ہو تو میں بیان کروں, نجابت ہو تو میں بیان کروں. مجھے کہنا ہوگا تو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کہوں گا, یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تک تقصیر کہوں گا, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہوں گا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہوں گا, وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا کہوں گا. میں کہوں گا تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہوں گا, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہوں گا, قد جاءکم برہان بشیر و نذیر کہوں گا. مجھے کہنا ہوگا اے مصطفیٰ جب تیرے چہرے کا ذکر کرنا ہوگا تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہوں گا. جب تیری زلفوں کی بات آئے گی تو وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ میں کہوں گا. جب تیری آنکھوں کا ذکر ہوگا تو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کہوں گا. جب تیرے سینے کا ذکر ہوگا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہوں گا. جب تیرے ہاتھوں کی بات آئے گی تو یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ کہوں گا. جب تیرے دل کی بات آئے گی تو یاسین والقرآن الحکیم کہوں گا. ارے جب تیرے سمپور وجود کی بات آئے گی تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى کہوں گا. برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں, بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں, بلند پائیدگی ہو تو میں بیان کروں, عظمتیں ہو تو میں بیان کروں, رفعتیں ہو تو میں بیان کروں, برکتیں ہو تو میں بیان کروں, نعمتیں ہو تو میں بیان کروں, رفعتیں ہو تو میں بیان کروں. مگر اے مصطفیٰ یہاں مہانتا کے ساتھ سمانتا بھی ہے, اسے تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں, لوگ انکساری سمجھیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس مدنی سرکار, سادات کرام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کیا کہنے, بہت خوب, سبحان اللہ. تو مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ سمانتا کا صرف اقرار کرتے ہیں اور مہانتا کا پرچار. کیا کرتے ہیں, زور سے بولو, پرچار کرتے ہیں. اور یہ سنت الہی اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں گئی. چلو میں اپنے نبی, سارے نبیوں کی بات کروں. حضرت ابراہیم کا جب ذکر کیا قرآن میں تو کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. جب حضرت اسماعیل کا ذکر قرآن میں کیا اللہ نے تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. جب حضرت مریم کا ذکر
وہ تو نہ نبی ہے نہ رسول، مگر جب ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اللہ پاک وہی تو فرما رہا کہ نبیوں کی فضیلت بیان کرنا، ان کی مہانتا کا ذکر کرنا، یہ صرف بندوں کی نہیں، مولا کی سنت، مولا کی سنت ہے، اور جو اس سنت پہ عمل نہ کرے اسے اہل سنت ہونے کا کوئی ادھیکار نہیں، کوئی ادھیکار نہیں۔ ایک بات اور اس سے لگتی ہوئی سنت، کیسے کیسے اللہ پاک نے ذکر کیا اس مہانتا اور سمانتا کے موضوع پہ۔ تو ایک مرتبہ ایک ڈیبیٹ، اس ڈیبیٹ کا بھی ذکر قرآن میں جو نمرود اور حضرت ابراہیم کے بیچ میں ہوئی۔ نمرود کا نام سنا ہے نا؟ ہاں نہیں سنا؟ نمرود سڑا ہوا امرود بہت بڑا مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اچھا بندہ نہ بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی، ڈیبیٹ کیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کس بنیاد پہ تو خدا اپنے آپ کو مانتا ہے؟ کہ میں بہت شکتیشالی ہوں، بہت پاورفل ہوں۔ کہ نہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں، کوئی لاجک بتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سن، میں جس خدا کا بندہ وہ مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، یحیی و یمیت، تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا۔ نمرود نے اپنے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کو کل چھٹی ملنے والی تھی اسے پھانسی کی سزا دی، اور جسے پھانسی ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا اور کہا دیکھ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ دم ڈھکن تھا کیا بالکل، گانڈو تھا بالکل، گانڈو کیا کہتے ہیں، گانڈا، بالکل گانڈو تھا۔ اتنی بھی بات نہیں سمجھ میں آئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا، وہ چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیا، مگر انہوں نے ایک سوال اور کر دیا، اچھا یہ بتا میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے فأتی بہا من المغرب اور پسچم میں ڈبوتا ہے، تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے بتا۔ اب اٹکا، فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے، سوچا کچھ زمین کا معاملہ ہوتا تو لین دین کر لیتے، کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے، یہ تو آسمان کا معاملہ، سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، خسیانی بلی کھمبا نوچا، ہار گیا۔ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ پورب سے سورج نکالنے والا، پسچم میں ڈوبونے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، نمرود کے بس میں بھی یہ نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ مرضی مولا ہی سے اگر سورج پسچم سے نکل جاتا تو حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا، کہیں ایسا نہ کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ نے سسٹم کیا بنایا، مقام صحبہ، نبی کے علی کے پسچم سے سورج نکلوا دیا۔ نبی کے علی کے لیے کہاں سے سورج نکلا؟ پسچم سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، اگر تو خدا ہے تو پسچم سے نکال کے بتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت خلیل کی دلیل کی روشنی میں اے محبوب لوگ تجھے خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، کس تفصیل میں جاؤں، مطلب صاف،
گویا رب یہی فرما رہا ہے کہ یہ محبوب میں نے آپ کو اسی لیے تو دنیا میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں آمینہ کا بیٹا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں عبداللہ کا جگر دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ابو طالب کی انگلی پکڑایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عبد المطلب کا پوتا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں حلیمہ کا دودھ پلایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بچپن میں بکریاں چروائی، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ابو طالب کی انگلی 12 سال کی عمر میں پکڑوا کر آپ سے تجارت کروایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں مکے میں رکھا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بھوکا رہنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں طائف کی زمین پہ لہو لہان ہونے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں راہوں میں کانٹے بچھنے دیے، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں راتی رات ہجرت کروائی، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بدر احد خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں صدیق کا ساتھی بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں فاروق کا ساتھی بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں عثمان و علی کا خسر بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں فاطمہ کا بابا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں خدیجہ اور عائشہ کا شوہر بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں حسنین کا نانا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور رات ہی رات مکہ میں بلا لیا تاکہ اپنے کیسا نہ سمجھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ تو وہاں سے بورسہ سے آیا کیا؟ اتنا گانڈا گانڈا کیا ایک گانڈا کھڑا ہو، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ آؤ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو زمین پر مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ سمانتا کا انکار نہ کرے، اور آسمان پہ بلایا تاکہ مہانتا کا انکار نہ کرے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ، نبی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، نہ وہ ہماری طرح ہے نہ خدا کی طرح ہے، وہ بے مثال ہے لاجواب ہے۔ عزیزان ملت اسی لیے تو ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ پیچھے والے بالکل خاموش ہو گئے، کیا مناتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا تو لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا رشتہ دار۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا، زور سے بولو، اور جو پیدا ہو گیا وہ خدا۔ یہ تو اور لوگ ہیں جو پیدا بھی ثابت کرتے ہیں اور خدا بھی مان لیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو پیدا ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اننت ہے، وہ اسیمت ہے، وہ نراکار ہے، وہ پروردگار ہے، وہ وشویاپی ہے، وہ سارے جگ کا رچیتا ہے، اسی نے سارے برہمانڈ کی رچنا کی۔ اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ پیدا ہوتا نہیں، پیدا کرتا ہے، وہ بننے والا نہیں، بنانے والا۔ تو اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو اسی لیے تو پیدا کیا تاکہ لوگ سمانتا کا انکار نہ کریں، اور لاجواب بنایا تاکہ مہانتا کا انکار نہ کریں۔ یہ انکار کبھی نہ ہو، اس کے لیے مصطفیٰ کے میلاد کو مناتے رہو۔ یہی سنیت کی پہچان۔ بات پہچان کی چل رہی تھی، ایک پہچان میں نے بتائی آپ کو، اسی میں اتنا وقت گزر گیا۔ کیا سنی کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ نبی کی مہانتا کا پرچار کرتا اور سمانتا کا صرف اقرار کرتا۔ ایک دوسری پہچان بڑی دلچسپ، حضرت امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ،
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم سب مقلد ہیں، ان کے زمانے میں شیعت پنپ رہی تھی، اپنے پولٹری فارم سے انڈے دے رہی تھی، اور شیعہ اس قدر جو ہے وہ حاسد حضرت امام اعظم کہ انہوں نے اپنے اصول میں، جیسے ہمارے یہ اصول ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، شیعوں نے فقہ جعفری کے اندر تحریف کر کے ایک اصل اپنی طرف سے بڑھا دیا، اور وہ کیا تھا؟ خالفوا ما قال ابو حنیفہ، جو ابو حنیفہ کہیں اس کی مخالفت، ایک اپنی طرف سے انہوں نے تحریف کر دی، اتنی حسد کہ جو یہ کہیں اس کے خلاف جاؤ۔ کچھ ایسے عناصر ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ وہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس مفتی کی بات ہم نہیں مانیں، وہ جو کہے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ شیعوں کا یہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے فتویٰ دیا مسح الخفین کہ اگر سردی زیادہ ہے تو چمڑے کا موزہ پہن لو، اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح کرتے رہو، کام چلتا رہے گا، اور اگر مقیم ہو، ٹھہرے ہو، تو 1 دن 1 رات۔ شیعوں نے نہیں مانا۔ اسی زمانے میں کسی نے امام اعظم سے پوچھا، حضور سنیت کیا ہے؟ توجہ، سنیت کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنیوں کی 3 پہچان ہے۔ کیا بتایا؟ 3۔ ایک فضل الشیخین، تفضیل الشیخین، یعنی ابو بکر و عمر کو سب سے ٹاپ پہ ماننا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کو کہاں ماننا؟ زور سے بولو، ایسے نہیں، منہ سے، ٹاپ پہ ماننا۔ مصطفیٰ کی امت میں یہ 2 سب سے ٹاپ پر، یہ پہلی پہچان۔ اگر کوئی نہ مانے سمجھ جاؤ دال نہیں، پوری دال کالی ہے۔ دوسری پہچان آپ نے بتائی حب الختنین، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے بے پناہ محبت کرنا۔ ایسی محبت علی سے بھی ہو، عثمان سے بھی ہو، وہ نہیں کہ علی سے ہے عثمان سے نہیں، جیسا کہ رافضیوں کو، اور وہ بھی نہیں عثمان سے ہے علی سے نہیں، جیسا کہ خارجیوں نے کیا یا بلوائیوں نے کیا۔ سنی وہ ہے جو علی عثمان کی عینک سے علی کو دیکھتا ہے، علی اور عثمان سے بے پناہ محبت کرے۔ 2 پہچان بتائی۔ تیسری کیا بتایا؟ المسح علی الخفین، موزے پر مسح کرنے والے سننے۔ یہ بتاؤ سب لوگ مسح کرتے ہیں، چمڑے کا موزہ جاڑے میں پہنتے ہیں؟ کوئی نہیں پہنتا، تو کیا ہم سنی نہیں ہیں؟ ہاں، لیکن امام اعظم نے اس کو علامت سنیت کی اس لیے بتائی کیونکہ منکروں کی طرف سے انکار آیا۔ جب منکر کسی دین کی بات کا انکار کرے تو اب اسے قائم کرنا واجب کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ساری زندگی آپ مسح نہ کریں چلے گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں مسح کو غلط مانتا ہوں تو اب مسح کرنا واجب۔ اس کو یوں سمجھو کہ پہلے صحابہ صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور لگا کے میدان میں اتر جاتے تھے۔ بدر میں یہی کیا، خیبر میں یہی کیا، خندق میں یہی کیا، حنین میں یہی کیا، لیکن حضور کے ظاہری پردہ کے بعد جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ نمودار ہوا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت خالد بن ولید نے مورچہ سنبھالا اور مومنوں کو لے کر مسیلمہ کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کیا۔ مسیلمہ کی فوج نے چاروں طرف سے جناب خالد کی فوج کو گھیر لیا، ادھر راستہ بند، ادھر راستہ بند، چاروں طرف بند۔ خالد بن ولید پریشان تھے۔ اس دن انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ حدیث کے الفاظ گواہ ہیں، آپ نے آواز بلند کی، وا محمدہ، وا محمدہ، وا محمدہ، اے محمد ہماری مدد کیجیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا جناب خالد یہ کیوں؟ کہا سن، اب تک تو یہ نعرہ میرے لیے روا نہ تھا، مگر اب رسالت کا نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں
کہ نبی کی رسالت کا انکار کرنے والا آ گیا۔ اسی طرح پہلے ہم نعرہ حیدری نہیں لگاتے تھے، لیکن جب خارجیوں نے شان مرتضوی کو جھکایا تو حیدری نعرہ لگانا سنیت کی علامت بن گئی۔ ایسے ہی پہلے ہم غوثیہ چشتیہ نعرہ نہیں لگاتے تھے، مگر جب بدعقیدوں نے غوث و خواجہ کی توہین کی، ہم نے نعرہ چشتیہ غوثیہ بلند کر دیا۔ اس لیے جو لوگ مصطفیٰ کے میلاد کا انکار کرتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو، تمہارا انکار بڑھتا جائے گا، ہمارا میلاد پر اصرار بڑھتا جائے گا۔ سنیت کی یہ پہچان ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اس انکار کے بدلے میں کھڑے ہونے کا نام واجب ہے۔ جیسے فاتحہ کرنا ضروریات دین میں سے نہیں، ساری زندگی نیاز نہ کرو سنی، بس ذرا سینہ مدینہ بنا، لیکن اگر کوئی شخص آ کے کہے نیاز مت کرو، نیاز مت کرو، شرک ہے، گناہ ہے، اب کیا کرو؟ اب نیاز کرو، یہ علامت بن گئی۔ بلا شبہ بزرگوں کا عرس کرنا سنیت کی علامت نہیں، لیکن اگر کوئی عرسوں کا مذاق اڑائے اب عرس کرو، کیونکہ یہ علامت بن گئی۔ ایسے جلوس نکالنا بلا شبہ سنیت کی علامت نہیں، مگر کوئی تھانہ بھون سے چیخے اور مصطفیٰ کے میلاد کو کنہیا جنم سے تشبیہ دے تو نبی کا میلاد مناؤ، جلوس نکالو، یہ سنیت کی علامت بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میاں ایک زمانہ تھا جب لوگ صحابہ کی توہین کرتے تھے، تفضیل الشیخین کے منکر تھے۔ امام اعظم نے کہا اب سنی وہی ہے جو ابو بکر و عمر کو ٹاپ پہ مارے۔ ایک زمانہ تھا جب ناصبیوں اور خارجیوں نے سر اٹھایا اور مولا علی کی توہین کی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو سنیوں نے کہا اب ان دونوں سے سملر محبت کرنا ہی سنیت۔ ایسے ہی مسح موزے پہ کرنا اگرچہ علامت سنیت نہیں ہے، مگر منکرین نے انکار کیا تو اب یہ واجب ہو گیا، علامت بن گئی، پہچان بن گئی۔ اپنی اس پہچان کو اپنے عقیدے کو اگر بچانا تو ایک ہاتھ میں دامن صحابہ تھام لو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی کشتی یاد رکھنا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ صرف بدر والے ستاروں کی طرح ہیں یا احد والے یا فتح مکہ والے یا حنین، نہیں، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو، جس کے پیچھے جاؤ، کامیاب، چاہے وہ ملت کا ہلال ہو یا ملت کا بیلال ہو، جس کے پیچھے جاؤ کامیاب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاروں کی حیثیت پہلے کیا تھی؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے موبائل میں ہے، جی پی ایس جانتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ احمد آباد کدھر ہے، گاندھی دھام کدھر ہے، گاندھی نگر کدھر ہے، سورت کدھر ہے، مشین بتاتی ہے۔ پرانے زمانے میں تارے بتاتے تھے۔ کیا بتاتے تھے؟ لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے، تاروں کو دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے یہ تارہ جو ہے اشارہ ہے ادھر ترکستان ہے، ادھر ازبیکستان ہے، ادھر امریکہ، ادھر کینیڈا۔ تاروں نے بتایا۔ اب اگر کوئی صاحب تارہ نہ دیکھے اور سفر کرے تو جانا تھا ترکستان، پہنچ جائیں گے قبرستان، بھٹک جائیں گے۔ تو تاروں کو دیکھنا، بولو، آپ لوگ گردن بہت ہلاتے ہیں، اگر کوئی اندھا مقرر آ جائے تو سب کو گونگا سمجھے گا۔ منہ بولو، منہ سے بولو۔ تاروں کو دیکھنا ضروری ہے سفر کے لیے، مگر بابا تارہ دیکھتے رہ جاؤ سفر ہوگا، تمہیں ناؤں پر بیٹھنا، کشتی پر بیٹھنا پڑے گا، لانچ میں بیٹھنا پڑے گا، اس پر بیٹھ کے تارہ دیکھو تو سفر بھی ہوتا رہے گا، ہدایت بھی ملتی رہے گی۔ اے اللہ کے رسول،
آپ کے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں۔ وہ لانچ کون ہے؟ وہ کشتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اہل بیتی کسفینتی نوح، میرے گھر والے نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں بیٹھ گیا کامیاب ہو گیا، جو اتر گیا وہ ڈوب گیا۔ تو سنیت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو تاروں سے تعلق نہ رکھو بھٹک جاؤ۔ سنیت اس کا نام بھی نہیں ہے کہ تاروں سے تعلق رکھو کشتی پہ نہ بیٹھو سفر ہی شروع نہیں کر پاؤ۔ ہم سنی، ہم سیدوں کی ناؤ میں بیٹھ کر صحابہ کے تاروں کو تکتے اور پوری شان سے دامن سیادت تھام کے امام احمد رضا کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتے ہیں کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول اللہ کے واسطے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں نا، اسے ذرا حفاظت سے لے جائیے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ تقریر 2 گھنٹے کی ہوئی کہ 2.5 گھنٹے کی ہوئی۔ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ سنیت کی علامت کے حوالے سے 1.5 گھنٹے میں جو بتا دیا گیا وہ دل میں اترا کہ نہیں۔ کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے سنیت نام کیا ہے تو بتا دینا، سنیت نام ہے مصطفیٰ کی سمانتا کو ماننے کا اور مہانتا کو کچا۔ اسی سے آپ کو سارے فرق سمجھ میں آنے لگیں گے، ساری تطبیقات سمجھ میں آنے لگے گی۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے، دامن اہل بیت سے بھی وابستہ رکھے، دامن صحابہ سے بھی وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔